السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ رمضان المبارک 1443 ہجری کا یہ مہینہ اور اس کے بعد والے سارے دن ہم تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت والا بنائے۔ میں اس سال جو نصاب تعلیم مقرر کیا گیا ہے مختصراً اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ زلفی جالیات سعودی عرب کی تمام شہروں میں موجود دعویٰ سینٹر اور جالیات کے مقابلے میں اپنا ایک متمیز، انوکھا اور اپنا ایک یونیکیو طریقہ رکھتا ہے دعوت کے کام میں اور لوگوں کو اللہ کا دین پہنچانے میں۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں لگ بھگ 1200-1300 سے زیادہ لوگ روزانہ جو افطار کرتے ہیں، جالیات کی اس بلڈنگ میں ہو یا جالیات کی پرانی بلڈنگ میں جو وہاں ثنائیہ میں موجود ہے، وہاں کی جامع مسجد میں ہر سال افطاری کے ساتھ ساتھ مغرب کی نماز کے فوراً بعد تعلیم کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ہر سال ایک کتاب، ایک عنوان مقرر کیا جاتا ہے، 25-26 دن تک اس کو پڑھتے پڑھاتے ہیں اور 26ویں 27ویں دن اس کا امتحان ہوتا ہے اور اس کے بعد کچھ انعامات بھی مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو اسی طرح اس سال بھی جس کتاب کا انتخاب کیا گیا اس کا نام ہے عربی میں شخصیت المسلم اور اردو میں شخصیت المسلم، اردو میں اس کا نام ہے مثالی مسلمان مرد۔ اس میں 3 ٹاپک ہم لوگ لینے والے ہیں جو اس سے پہلے نہیں لیے گئے۔ مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ، مثالی مسلمان اپنے بچوں کے ساتھ، مثالی مسلمان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ان 3 عنوانوں کو یہ تقریباً 25-26 دنوں میں پیش کرتے ہوئے رمضان کا مبارک مہینہ ہم اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں کے ساتھ اجر و ثواب اور نیکیاں کماتے ہوئے کیسے گزار سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ سب ساتھ رہیں گے نا انشاءاللہ؟ مہینے کے اخیر تک ساتھ رہنے کی کوشش کریں اور شروع سے آخر تک رہنے کا فائدہ یہ ہے کہ جو کچھ یہاں علم پیش کیا جاتا ہے وہ الحمدللہ اچھی طرح سے آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اسلام کامل مکمل دین ہے اور یہ ہمارے زندگی کے تمام گوشوں کے بارے میں، تمام پہلوؤں کے بارے میں مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ یہاں اس دنیا میں ہم اکیلے نہیں آئے بلکہ ہمارے ماں باپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، تو ان کے بھی کچھ حقوق رکھے۔ اور پچھلے سال رمضان میں کلاسز چلنے کی، افطاری کا انتظام ہونے کی بڑی امیدیں تھیں اور ہماری آفس والوں کی طرف سے پوری تیاری تھی۔ اسی کتاب کا پہلا حصہ جس کے اندر 3 سبجیکٹ تھے، 3 عنوان، مثالی مسلمان اپنے نفس کے ساتھ، مثالی مسلمان اپنے رب کے ساتھ، مثالی مسلمان اپنے والدین کے ساتھ، یہ عنوان رکھا گیا تھا، لیکن حکومت کی طرف سے انتظام نہ ہونے کی وجہ سے، کچھ کورونا کے حالات کی وجہ سے ابھی وہ لوگ پرمیشن نہیں دے رہے تھے، اس لیے اللہ کے فضل و توفیق سے یہ 3 عنوان ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر، ٹیلی گرام چینل اور فیس بک پر اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ دیکھنے میں عنوان پرانا نظر آئے گا لیکن پیش کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا انوکھا ہے، اس لیے آپ لوگ ضرور پچھلے وہ 3 ٹاپکس سننے کی کوشش کیجئے اور اطمینان رکھیے کہ اس رمضان میں اس کا امتحان نہیں ہوگا۔ اس رمضان میں جو پڑھائی ہوگی، جیسے میں نے بتلایا، مسلمان اپنی بیوی، بچوں اور
بھول گئے؟ رشتہ داروں کے ساتھ یہ عنوان ہوگا اور اسی پر انشاءاللہ امتحان رہے گا۔ تو آئیے، اسلام کامل مکمل دین ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کے بارے میں اچھی اور مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اس دنیا میں ہم ہمارے والدین کے واسطے سے پیدا ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے بھی حقوق رکھے جن کے بارے میں سن چکے ہیں۔ اب اس دنیا میں نسل آگے بڑھنے کے لیے شادی بیاہ ضروری ہے۔ شادی بیاہ ضروری ہے تو ایک ازدواجی زندگی، میاں بیوی کی زندگی سکون کے ساتھ، راحت کے ساتھ، خوشی اور مسرت کے ساتھ کیسے گزر سکتی ہے، اسلام نے جتنے اچھے طریقے سے بتایا ہے کہیں کسی جگہ آپ کو یہ نہیں ملے گی۔ یہ طریقہ آپ کو دنیا کے موجودہ قوانین میں بھی نہیں ملے گا جو آئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت اپنی 9 بیویوں کے ساتھ کس طرح سے فاقے اور تنگی میں ہونے کے باوجود ایک نمونہ مثالی پیش کیے، تو یہ اللہ کی اتاری ہوئی سچی شریعت ہی کی برکت تھی، جس کی پیروی کر کے، جس کے مطابق زندگی گزار کے یہ دنیا میں ایک مثالی میاں بیوی، ایک مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ عملی طور پر آپ نے بتلایا۔ تو آئیے، مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ، اس مین ٹاپک میں ایک چھوٹا سا عنوان، سائیڈ ہیڈنگ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، شادی اور عورت اسلام کی نظر میں۔ اپنی جگہ پر یہ بہت بڑا عنوان ہے، اپنی جگہ پر یہ بہت اہم عنوان ہے، لیکن مختصر شکل میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اسلام میں شادی کا مقصد یہ ہے کہ نفس کی تسکین ہو، دل کو راحت ملے، ضمیر کو استقرار حاصل ہو، اور مرد و عورت محبت اور مودت دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتے ہیں، رحم دلی اور ہمدردی، یکسانیت و ہم آہنگی، باہمی تعاون کوآپریٹو، ایک دوسرے کے ساتھ آپسی شفقت و مہربانی، اور ایک دوسرے کی خیر خواہی کے ساتھ زندگی گزاریں تاکہ دونوں الفت و محبت، حلم و بردباری اور شفقت و مہربانی کی اس فضا میں ایسا مبارک ایک چھوٹا سا اپنا گھر آباد کریں جس میں آنے والی ان دونوں کی نئی نسل کی اچھی پرورش ہو سکے اور ایک محفوظ مسلم خاندان پروان چڑھ سکے۔ اتنی باتیں میں نے جو سنائی کچھ سمجھ میں آئی آپ کو؟ نہیں، اوپر سے گزر گئی؟ تھوڑا سا کچھ بھوجپوری میں یا تھوڑا سا پنجابی میں اور تھوڑا سا سمجھے کیا ہوا، پتا چلا کچھ اس طرح سے بھی اگر بات کرتے تو ذرا اور سمجھ میں آ جاتا۔ شاید میں نے جو اس سے پہلے آپ کو سنایا وہ کچھ کتابی عبارت لگی ہوگی۔ شارٹ اینڈ سویٹ یہ ہے جو میں نے ابھی سنایا آپ کو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت بھی ہو، ہر ایک کو ایک دوسرے کے ساتھ محبت بھی ہو، ہر ایک دوسرے کے ساتھ صبر و تحمل بھی ہو، اس لیے کہ ہر ایک کو ہر ایک چیز پسند نہیں آتی نا۔ بیوی کو شوہر کی ہر چیز پسند نہیں آتی، شوہر کو بیوی کی ہر چیز پسند نہیں آتی، یہ فطری بات ہے۔ تو یہاں صبر و تحمل کی ضرورت، شفقت و محبت کی ضرورت، اور اپنے اس گھر کو بسانے کے لیے، آباد رکھنے کے لیے، بسانا آباد رکھنا تو معلوم ہے نا، دونوں میں ایک اچھا آپس میں تال میل، ایک دوسرے کے ساتھ کاموں میں مدد ہونا چاہیے۔
اس لیے کہ میاں بیوی یہ دونوں جب آپس میں اچھی طرح رہ کر اپنے ایک گھر کو آباد کریں گے تو ان دونوں کے ذریعے جو نسل آئے گی ان کی بھی اچھی پرورش ہو سکے گی، ان کی بھی پرورش اچھی ہو سکے گی۔ اب قرآن کریم میں ان ساری باتوں کو چھوٹے سے مختصر الفاظ میں کیسے اللہ رب العالمین نے دہرایا، ذرا غور کیجئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے، آیت کے ایک ایک لفظ پر، اس کے معنی پر غور کریں۔ اللہ کی نشانیوں میں سے پانے کی فکر میں رہے گی نا، کما کر آنے والے اپنے مرد کو سکون دینے کی اس کے پاس کہاں سے پلان اور سوچ ہوگی؟ آپ سوچیں گے مولوی ذرا بہت سخت بول دیا گھوڑی گدھی کر کے۔ میرے بھائیوں، یہ تھوڑا سا احترام میں ہم نے کم کہہ دیا، ورنہ جو حالت عورت کی آج کے زمانے کے لوگوں نے بنا کے رکھا ہے اس سے بھی اور برا کیا ہوا۔ گھوڑے اور گدھوں پر ان سے کام لے کر پھر بھی تھوڑا رحم کیا جاتا ہے، لیکن جس طرح سے عورت کو پیسا جا رہا ہے نئے قوانین کی چکر میں، الامان والحفیظ، جو لوگ اس کانٹے دار اور اس پرمشقت زندگی سے اور اس کے کڑوے تجربات سے نکل کے آئی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ کیا حالت ہے۔ لیکن یہاں ایک طرف سے ہی نہ سوچیں ہم، اگر کبھی کسی عورت کے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ گیا کہ اس کا کوئی کرتا دھرتا، کوئی گارجین، کوئی اس کو پالنے پوسنے والا اور اس کے دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو وہ تھوڑا سا اگر کچھ اپنی طاقت بھر اپنی عزت کو، اپنے وقار کو، اپنے پردے کو برقرار رکھتے ہوئے کوئی ہلکا چھوٹا موٹا ایسا کام جس سے اس کا روزگار ہو، کرنے سے بالکل اسلام منع بھی نہیں کرتا، اس کے اپنے دائرے ہیں۔ اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اپنے شوہر زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے کھیتی کے کام میں مدد کیا کرتی تھی، اللہ کے رسول نے دیکھا، منع نہیں کیا، اور بھی کئی مثالیں لا سکتے ہیں۔ میں یہ وضاحت اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھ میں آنے کے لیے کہ ہر معاملے میں مساوات کی یہ جو رٹ اور پکار ہے، یہ دھوکے بازی کی پکار ہے۔ اس کے دھوکے میں آ کر اپنے عورتوں کے سکون اور ان کے گھر کی چہار دیواری کی عزت والی زندگی کو برباد نہیں ہونے دینا چاہیے۔ خیر آئیے، ابھی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی وہ سورہ روم کی آیت ہے، اور سورہ روم کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے درمیان کے تعلق کو کتنا گہرا اور کتنا مضبوط بنایا ہے، اور دونوں ایک دوسرے سے سکون حاصل کر کے، قرار اور راحت حاصل کر کے، ایک لطف اندوز ہوتے ہوئے اچھی نعمت والی زندگی گزاریں۔ جب ایسا وہ زندگی گزاریں گے، پرسکون اور محبوب گھر وجود میں آئے گا جو خالص و محبت و مودت اور رحمت و شفقت سے معمور ہو، تو پھر آگے ان کی نسل کے لیے بھی اس کے اندر بڑی خوبیاں ہوں گی۔ اسلام کی نظر میں نیک عورت کی زندگی دنیا بھر کی چیزوں میں سب سے عمدہ اور اول نمبر کی چیز ہے۔ نیک عورت کی زندگی دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے اچھی اور سب سے عمدہ چیز ہے، اول نمبر کی چیز ہے۔ اور اگر کوئی ایسی عورت مل گئی کسی مرد کو، تو یہ اس مرد کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت اور اللہ کا بہت بڑا انعام و اکرام ہے۔ جب مرد باہر کے کاموں سے تھک کر، تکلیفوں سے، رنج و غم سے، محنت و مشقت سے چور ہو کر
اپنے گھر لوٹتا ہے اور وہاں اس کو ایسی بیوی ملتی ہے تو پھر راحت، تسلی اور ایسا آرام کا سامان اس کو ملتا ہے کہ دنیا میں اس جیسی پھر کوئی مثال نہیں دی جا سکتی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ صحیح حدیث مسلم شریف کی ہے، حدیث نمبر 1469، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاعها المرأة الصالحہ۔ اس پوری دنیا میں ساری کی ساری دنیا کو ایک پونجی، زندگی کا ایک سامان اگر سمجھا جائے تو ان سب میں سب سے بہتر اگر کوئی چیز ہے المرأة الصالحہ، نیک عورت ہے۔ قرآن کی ایک آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آج آپ سنے ہیں۔ قرآن کا حوالہ بھی دے چکا ہوں، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 31، اور صحیح مسلم شریف کی یہ حدیث کا حوالہ بھی دے چکا ہوں 1469۔ خوب جانے کے بعد وقت نکال کر اس پر اچھی طرح سے غور کیجئے، اور اسلام نے میاں بیوی کی آپسی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیا اعلیٰ مثال، کیا بہترین رہنمائی دی ہے، اس پر غور کیجئے، اور مثالی مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ یہ امش، یہ ٹاپک، یہ موضوع کچھ اور دن چلتا رہے گا۔ آج ہم اسی پر اکتفا کریں گے، اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو نیک صالح بیویاں نصیب فرمائے۔ جن کو پہلے سے وہ لوگ آمین نہیں بول رہے ہیں کہ دوسری نکو نہیں چاہیے بول کے، بھائی اس دعا کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی بیوی ہے اللہ اس کو اور زیادہ نیک بنائے۔ ضروری نہیں ہے کہ دوسری ہی کی فکر کریں آپ۔ اور اللہ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری تمام بیویوں کے لیے ہم کو سب سے اچھا مرد بنائے، یہ بھی ضروری ہے دونوں طرف سے۔ اور اللہ عز و جل سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہماری نسل کو ہم دونوں کے ذریعے اچھے اخلاق، اچھا عقیدہ، اچھی تعلیم، اچھی رہنمائی ملے، اور اپنے آنے والی نسلوں کی اللہ تعالیٰ دنیا کے ساتھ آخرت بھی بنا دے۔ اور پھر ایک مرتبہ آخر میں گزارش کہ آپ لوگ اپنے جاننے والے دوسرے دوست و احباب کو بھی شریک کریں۔ بہت سارے لوگوں کی زندگیوں میں طلاق وغیرہ کی بہت ساری نوبتیں آتی رہتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے بارے میں یہ بھی خبریں ملتی ہیں کہ وہ تو اب تک کئی بار طلاقیں دے چکے ہیں اور پھر رہ بھی رہے ہیں، تو کس طرح کی حرام کاری میں رہتے ہوں گے، یہ بھی غور کرنے کی بات ہے۔ اور یہ سب کچھ علم نہ حاصل کرنے کا نتیجہ ہے۔ شریعت کا علم حاصل کرتے رہیں ہم تو انشاءاللہ اس کے ذریعے ہمارے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ہم اچھا علم حاصل کر کے ایک اچھا انسان، ایک اچھا مسلمان، ایک اچھی فیملی اور ایک اچھا خاندان وجود میں لا سکتے ہیں۔ اللہ اس کی ہم سب کو نیک توفیق دے۔ میں نے جیسے پھر شروع میں بھی بتلایا کہ یہ جو کتاب پڑھی جا رہی ہے یہ PDF آپ کو بھیجی جائے گی، اور کسی ورق وغیرہ کتاب کی شکل کے انتظار میں رہے بغیر PDF حاصل کرنے کے لیے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔